حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کو خلفائے ثلاثہ کا مرید اور خلیفہ مانتے تھے یا کچھ اور مانتے تھے بتاؤ؟ اور حضرت امام زید بن علی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر و مرشد ہیں، جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، ان کا عقیدہ پڑھ جا گیا کہ وہ علی کو مرید سمجھتے تھے یا کیا سمجھتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق ہر ایک کا منبع ہے، قادریوں کو بھی، چشتیوں کو بھی، نقشبندیوں کو بھی، سب کو لٹا رہے، سب کو لے رہے کس سے؟ علی سے۔ بڑے اطلاعات پھرتے ہو، حنفی ہوں کہ حنفیہ کا جو دار و مدار ہے وہ ان نفوس کے اوپر ہے۔ اور حضرت حماد نے سکھا ہے حضرت ابراہیم نقعی سے، حضرت ابراہیم نقعی نے سکھا ہے سارا علم کس سے؟ حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ نے سارے کا سارا علم سکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین نے اس پہ بات کی ہے، مورخین نے اس پہ بات کی ہے کہ رسول پاک کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جس کے شاگرد ہیں، اس استاد کا نام ہے مولا علی۔ علی کو ان کا مرید کی بحث میں پڑا ہوا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ بھی ہم خدمت گزار، ان کے خادم ہیں، وہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ہم خادم ہیں، وہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ہم خادم ہیں، وہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، خادم ہیں، وہ بھی رسول پاک ہی کے مرید ہیں۔ یہ سب خلفائے راشدین ہیں، یہ سب رسول پاک کے مرید ہیں۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا علی کا کوئی وارث نہیں؟ غوث اعظم کا کوئی وارث نہیں؟ آج بھی کروڑہا ورثہ غوث اعظم کے مولا علی کے ایسے ہیں جو تیری طرف سے توجہ کرے تو تجھے چچو کا مربع بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، اب میں بات کی طرف آتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اس کے اوپر ہی میں کچھ تبصرہ کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی کل یا پرسوں پر 2 دن قبل، اور انہوں نے بتایا کہ صاحب دیکھیے کس طریقے سے کیسی باقی سے یہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ تعلق ہے ان کا محبوب نگر سے، مولانا صاحب ہیں، لیکن میں 3 منٹ کی کلپ ہے آپ کو سناؤں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ دیکھیے ان کی بے باکی، اور اس میں ہزارہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی حیدرآباد سے بالکل آدھے ایک گھنٹے کے اوپر یہ شہر ہے محبوب نگر، اور اس میں علماء کی ایک کثیر تعداد ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جب ضرورت بڑھ جاتی ہے تو یہی شروعات ہوا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں، چونکہ میں شخصیات کا نام نہیں بولتا اس لیے نہیں بول رہا ہوں، تو میں نے خود اپنے کانوں سے ایک مشہور ہستی کی تقریر سنی۔ انہوں نے جو ہے نا یہ کہا، کیا کہا کہ خلافت میں جو ہے نا سب سے پہلا مقام جو ہے نا، شریعت میں سب سے پہلا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، طریقت میں سب سے پہلا مقام ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلا مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیوں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف زبانی چربا ہے، یہ چرب زبانی ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن میں بتلاتا چلوں، آج آپ کو یاد رکھیے، میں آپ کو ایک اہم بات بتلاتا چلوں کہ طریقت میری ابو بکر پہلے ہے اور شریعت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ کیونکہ جو ہے نا سلسلہ نقشبندیہ کس سے شروعات ہے؟ سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق شریعت سے ہے، طریقت سے ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق طریقت سے ہے، شریعت سے ہے، طریقت سے ہے۔ اور اس سلسلے کے بانی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر دیگر 3 سلسلوں کے بانی کون ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کو ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ افضلیت اور اولیت، 2 خصوصیتیں حاصل ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کو 2 خصوصیتیں حاصل ہیں، افضلیت یعنی وہ سب سلسلوں میں افضل ہے، سب سلسلوں میں افضل ہے، اور سب سلسلوں میں پہلا سلسلہ ہے، اولیت۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کو 2 خصوصیتیں حاصل ہیں، ایک افضلیت اور ایک اولیت۔ باقی سلسلوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں جو ہے اجتماعیت ہے، وہاں اجتماعیت ہے۔ آپ بولیں گے کیسے اجتماعیت ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ آج کی اصطلاح میں اگر میں بولا جاؤں، واضح الفاظ میں بولا جاؤں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں بزرگوں کے خلیفہ ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، نقشبندی سلسلے کو اولیت اور افضلیت حاصل ہے، لیکن جو ہے نا باقی سلسلوں کو اجتماعیت حاصل ہے۔ تو نقشبندیہ سلسلے کو افضلیت اور اولیت حاصل ہے، اور باقی سلسلوں کو اجتماعیت حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، تو پھر یہ کہاں گئی بات کہ جو ہے نا مرید یا خلیفہ، ایک پیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں۔ اب خلیفہ جو ہے نا پیر سے افضل کب سے ہونے لگا؟ طریقت کی زبان میں بات کرتا ہوں۔ اگر مولانا سریر احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ کا اگر کوئی آپ نے کسی کو خلافت دے دی تو خلیفہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میں مولانا سے افضل ہوں، یہ بات کہاں تک ہے بتائیے؟
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے ان تینوں کے، ہاتھ پر بیعت کرنا اور پھر جو ہے نا خلیفہ بننا، یہ ان کے جو ہے نا آج کی اصطلاح میں بات، اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، آج کی اصطلاح میں بول رہا ہوں کہ وہ تینوں کے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو خلیفہ پیر سے افضل کب سے ہونے لگا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس میں سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگا رہے ہیں۔ سمجھنا چاہیے انسان بات کیا ہے، بذا اوقات کیا ہوتا ہے، ایجنڈا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے سرکار کی اہانت، سرکار کی گستاخی، اور کرتا ہے بات خدا کے شان کی، اور کہنے والے نے معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ خدا وہ ہے جو چاہے تو کروڑوں محمد کو ایک آن میں پیدا کر دے۔ سامنے والا سبحان اللہ بھی بولتے اس کے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں چاہتا، جب اللہ خود فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ محمد ایک ہی ہے، خاتم النبیین، کوئی اور محمد پیدا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ تو جب بات ہی ختم ہو گئی تو کیوں اس بات کو ابھار رہا ہے؟ عزیزان محترم، دو چار باتیں اسی حوالے سے اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے، اور یہ غیور مسلمان ہے، اہل سنت و جماعت کے مسلمان ہیں، لیکن ذہنوں کو کس طریقے سے منتشر کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، یہ اصحاب کرام تو وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ہمیشہ قدر کرتے ہیں، اور یہ خلفائے راشدین ہیں، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تم پہ واجب ہے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، جو میرے خلفاء ہے، میرے مرید ہے۔ علی کو ان کا مرید، ان کا مرید، ان کا مرید، ان کا مرید کی بحث میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ بھی ہم خدمت گزار، ہم ان کے خادم ہیں، وہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ہم خادم ہیں، وہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ہم خادم ہیں، وہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم غلام ہیں، خادم ہیں، وہ بھی رسول پاک ہی کے مرید ہیں۔ یہ سب خلفائے راشدین ہیں، یہ سب رسول پاک کے مرید ہیں۔ اب اس کے اوپر سبحان اللہ بولنے والا کیا بول رہا کہ علی مرید ہے، تقابل کس سے؟ مولانا صاحب سے۔ ایک جو قابل قدر مولانا ہے، شاید وہ بھی میں نہیں سمجھتا اسٹیج پہ سمجھ پائے بات کو یا نہیں سمجھ پائے، وہ بڑے عظیم شیخ بھی ہیں، شاید وہ بات کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ ہم تو یہی گمان کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ شاید وہ بات کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، موصوف جو یہ مولوی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کا اگر کوئی مرید ہو گیا اور انہیں بعد میں بولا کہ میں پیر سے افضل ہوں، ایسا کیسا ہوتا؟ اس سے مولا علی سے تقابل کر رہا اور کر کے بول رہا ہے کہ معاذ اللہ، مطلب یہ کہ مولا علی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں افضل ہوں صدیق اکبر سے، تو ایسا کیسا ہوتا؟ انہیں تو مرید ہیں ان کے۔ اللہ تیری جہالت کو تجھ پہ سے ہی بار ڈالو، اور کہنے والے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال بہت خوب ارشاد فرمایا، اور کیا ان کی وسعت نظری تھی، فرمایا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تقدیر کے ساتھ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو در حقیقت میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے کرپٹ کیا جا رہا ہے، اور تعجب اس بات کا ہے کہ علماء کی ایک جمعیت ہے، یعنی کم سے کم 25-30 سے زائد علماء وہاں میں موجود ہے، کوئی کہہ نہیں رہا، ہزاروں کی تعداد ہے، لیکن ذہن کو ملت کے قوم کی کرپٹ کر دیا گیا۔ عزیزان دو چار باتیں آپ سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ بات عرض یہ کرنا ہے کہ انہوں نے دو چار باتیں موٹی موٹی آپ نے سنی ہے، میں جو جس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ نے کوئی بات سمجھی یا نہیں سمجھی؟ یا آپ بولا رہے صاحب یہ کیا سنا، یہ تو بات صحیح ہے نا؟ کون کون یہ بات کو صحیح سمجھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ جو بھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عثمان کے مرید ہیں، اور وہ حضرت عمر کے مرید ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مرید ہیں، اور حضرت علی ان سب کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ یہ کون کون اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ سلسلے نقشبندیہ کو افضلیت بھی حاصل ہے اور اولیت بھی حاصل ہے، چونکہ سلسلہ نقشبند کی شروعات ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، باقی جتنے سلاسل ہیں ان کو ڈائریکٹ مولا علی سے سلسلہ طریقت ملی، لیکن سلسلہ نقشبندیہ ایک واحد سلسلہ ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سلسلہ ملا طریقت رسول پاک کے فوری بعد۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس لیے اس سلسلے کو اولیت بھی حاصل ہے اور افضلیت بھی حاصل ہے۔ اس کے اوپر کون متفق ہے جناب؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے صاحب؟
اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ فلاں مولانا صاحب کا مرید اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں پیر سے افضل ہوں تو ہو سکتا کیا؟ یہ مولا علی کی ذات کو اس طریقے سے انہوں نے تقابل کیا. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور سلسلے نقشبندیہ ہو کہ سہروردیہ ہو کہ قادریہ ہو کہ چشتیہ ہو، یہ سب ہمارے سردار ہیں، یہ سب سلسلوں کے ہم فیضان کو لینے والے ہیں اور ان کی چوکھٹوں پہ جانے والے ہیں. جو بھی اس کے بانیان ہیں، توجہ کا طالب ہے، اب آرام سے بیٹھ جائیں گے. لپکنا چھپکنا چھپک کے لپکنا لہو گرم کرنے کا ہے یہ بہانہ، تو پسینہ چھوڑیں. خون بھی اگر بدن سے نکلے تو آسا کی بات ہے، اور ہونا تو یہی چاہیے. مومن کی تو شان ہی ہے کہ اگر اعضاء سے خون بھی بہ جائے تو خدا کی قسم یا نبی یا نبی یا نبی کا گھر چھوڑ. آپ اطمینان سے رہیں، پسینہ بہتا ہے تو بہ جانے دیں، خون بہتا ہے تو بہ جانے دیں. بات سن عزیزان، عرض کیا کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے. تو میں سلسلے نقشبندیہ ہی کی بات کرتا ہوں آپ سے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ افضلیت بھی ہے اولیت بھی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور ذخیرہ احادیث کے اندر یہ بڑی نمایاں حدیث ہے، اور ایک جمع غفیر ہے صحابہ کرام کا جو اس کے راویان میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، حضرت انس بن مالک ہے، حضرت زید بن ارقم ہے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت جلیل القدر صحابہ کی جمعیت ہے جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات واضح فرمائی کہ علی اول من اسلم، کہ علی اول ہے، سب سے پہلے ہے جس نے اسلام قبول کیا. کیا کیا جی؟ اور عربی کا لفظ کیا ہے؟ اول. اول کس کو کہتے ہیں؟ نمبر. ٹھیک ہے. سرکار کی اور حدیث ہے علی اول من آمن بی وصدقنی، علی اول ہے کس میں؟ جس نے ایمان قبول کیا اور جس نے میری رسالت کی تصدیق کی. کون ہے علی؟ نمبر. کیا لفظ ہے عربی کا؟ اول. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک. اور بات یہ واضح ہے، ہم تمام خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سردار ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، اور ہمارے سرتاج ہیں، امت مسلمہ کے سرتاج ہیں، اور ہم ان کے خادم ہیں. ہماری جان ان پہ قربان. حضرت عمر فاروق ہمارے سردار ہیں، سرتاج ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان. ہم ان کے خادم ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہ ہم خادم ہیں، ہماری جان ان پہ قربان. وہ ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے سرتاج ہیں. عزیزان، اور مولا کائنات تو کیا کہنا، وہ تو ہمارے پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، روحانی والد بھی ہے، نسبی والد بھی ہے، ہر طریقے سے ہمارے آقا و مولا ہے، اور ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے خادم ہیں. عزیزان، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے یا آپ کے مقام اور مرتبے بتانے کے لیے کیا یہ جو ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ علی مرید ہیں، علی چھوٹے ہیں، علی ان سے چھوٹے ہیں، علی ان سے چھوٹے ہیں، علی ان سے چھوٹے ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے؟ یا پھر خدا کی قسم صدیق اکبر کی شان تو وہ شان ہے کہ جس کی صحابیت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے جس کی صحابیت کا ذکر نص سے ثابت ہے، قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے. کیا یہ ان کی شان کے لیے کافی نہیں؟ کیا صدیق اکبر کی شان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک کی بارگاہ میں فرشتہ بھیجا کے سلام بلوانے لگا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے صدیق اکبر کے لیے؟ تجھے یہ گندا کھیل کھیلنا ہے کہ علی مرید ہے، علی چھوٹا ہے، علی چھوٹا ہے؟ صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے تمہیں کافی نہیں ہے؟ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر باضابطہ ایک سبجیکٹ ہے موافقات عمر کہ جو حضرت عمر کے خیال میں بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرضی کے موافق آیت نازل فرمائی؟ کیا یہ کافی نہیں ہے حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے حضرت ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے کہ رسول پاک کی 2 شہزادیاں آپ کی خدمت میں بہائی گئی، ایک کے بعد دیگر ایک جب فوت ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک نے فرمایا اے عثمان میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ اگر ایک کے بعد دیگر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور بیٹیاں دیتا اور وہ ایک کے بعد دیگر ایک فوت ہو جاتی تیرے نکاح میں تو میں سب کو تیرے نکاح میں دیتا. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک خوش ہوتے ہیں تو کافی نہیں ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اے عثمان اب تو جو چاہے سو کرے، تو جو چاہے سو کرے. وہ جو قربانی حضرت عثمان نے دی کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور حضرت عثمان کی قربانیاں، انہوں نے جو غلاموں کو آزاد کروایا، اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا. ارے آپ اندازہ تو لگائیے کیسی نسبت ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے یہ بولنا کہ لوگوں کو اس طریقے سے کرپٹ کرنا
اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے کرپٹ کر دینا کہ نہیں علی ان سے چھوٹے ہیں، علی ان کے بعد ہیں، علی ان کے مرید ہیں. استغفر اللہ. تجھے حیا آتی نہیں؟ تجھے شرم آتی نہیں؟ مگر آتی نہیں ہے شرم تجھے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ خدا کی قسم آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا علی کا کوئی وارث نہیں؟ غوث اعظم کا کوئی وارث نہیں؟ آج بھی کروڑہا ورثہ غوث اعظم کے مولا علی کے ایسے ہیں جو تیری طرف سے توجہ کرے تو تجھے چچو کا مربع بنا دے. عزیزان آپ اندازہ تو لگائیے کیا یہ فضائل ان خلفائے ثلاثہ کے کافی نہیں تھے کہ حضرت علی کو قصداً اور شرارتاً یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی سب سے چھوٹے ہیں. بعد میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی پناہ. عزیزان اب بات کو توجہ سے سنیے گا. حضرت امام محمود آلوسی علیہ رحمۃ الرضوان یہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے امام ہیں اہل سنت و جماعت کے. ٹھیک ہے، تقریباً 250 سال کے ہیر پھیر میں آپ اس دور کے ہیں، اس زمانے کے ہیں. آپ کی وفات تقریباً 250 سال کے ہیر پھیر میں ہوئی ہے اور آپ کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی. ٹھیک ہے، اس کو تفسیر آلوسی بھی کہا جاتا ہے. حضرت محمود آلوسی علیہ رحمۃ الرضوان. اور ایک مزے کی بات سناؤں آپ سے کہ یہ سلسلے نقشبندیہ سے ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو امپارشل بات آپ سے کرنے لگا. کوئی قادری بزرگ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نقشبندی بزرگ. ٹھیک ہے، یعنی حضرت مجدد الفسانی. اچھا، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو انہوں نے تمام باتیں کہی ہیں یہ ساری، یہ یوم منایا جا رہا تھا حضرت مجدد الفسانی. حضرت شیخ امام ربانی احمد سرہندی قدس سرہ کا یوم منایا جا رہا تھا. ان کے عرس پاک کے وقت یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. کیا کہ نقشبندیہ سلسلہ سارے سلاسل سے افضل ہے، سارے سلسلوں سے اول ہے. نقشبندیہ سلسلے میں یہ خدا کی قسم ہم بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمۃ الرضوان ہمارے امام ہیں، ہمارے سرکار ہیں، ہم ان کے خادم ہیں. ارے آپ اندازہ لگائیے جس سلسلے نے عالم اسلام کو اتنا فروغ کیا، سینکڑوں اولیاء اللہ جس کے اندر پیدا ہو جائیں، ان کا بانی کیسا نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ کی رحمتیں ہوگی ان کے اوپر، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، سب ہمارے سرکار ہیں. ہم تو خادم لوگ ہیں، ہم تو سب کی چوکھٹوں کو چومنے والے لوگ ہیں، ہم بے ادب لوگ نہیں ہیں. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائی عشق و آغازش ادب. دین سارے کا سارا طلب یار کا نام ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے ادب سے اور انتہا ہے اس کا عشق. ادب کو مضبوط رکھنا چاہیے. بے باکی کا عالم یہ ہے، کیا کہنے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے یہ بات کی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کو افضلیت بھی حاصل ہے. اولیت پہلی بات تو اولا یہ بات کرنی ہی ہے. یعنی آپ دیکھیے وہابیت کس قدر سر چڑھ کے بول رہی ہے. ہمارے ادارے کم پڑے جا رہے ہیں اور تم یہ آپس میں ابھی یہ کچھ کم تھا جو ابھی قادری چشتی نقشبندی سہروردی یہ بھی فتنہ تم لائے ہو. اور افسوس کی بات یہ ہے ہزارہ مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی مرد مومن کے اندر یہ بات نہیں پائی گئی کہ وہ کھڑا ہو جائے. میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو کہ اگر کوئی بات کو ناحق سمجھو تو کھڑے ہو جاؤ، سوال کرو، تبھی یہ لوگ سدھریں گے. عزیزان حضرت امام محمود آلوسی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی تفسیر کے اندر اس آیت شریفہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ اللہ مددگار، اللہ کا نبی مددگار، تم سب کا اللہ مددگار ہے اور اللہ کے نبی مددگار ہے. اور پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ مددگار ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور جس نے زکات دی اور جس نے رکوع کیا. اب وہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک حاجت مند اس طرف آتا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں اور اس نے اپنی حاجت کی آواز بلند کی، کوئی کچھ کر نہ سکا. واحد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس ذات کا نام ہے کہ چھوٹی حرکت کے ذریعے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی پھینکتے ہیں اور جاتے ہی حاجت پوری کر لیتے ہیں. یعنی جو نماز کے اندر بھی زکات ادا کرتے ہیں. یہاں پہ کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ حضرت خالد کردی علیہ رحمۃ الرضوان اور ان کے خلیفہ حضرت امام محمود آلوسی نقشبندی ہے اور مجدد الفسانی کے پوتر مرید ہیں. سمجھ رہے قاضی بزرگ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یہاں پہ اس آیت شریفہ کے تحت اللہ مددگار، نبی مددگار اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جس نے نمازیں قائم کی
جس نے زکات دی، جس نے ہمیشہ رکوع میں اپنی زندگی گزاری ہے، یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور ٹھیک ہے اور بھی روایات آپ نے لائی، لیکن اکثر محدثین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے مراد مولا علی کی ذات کون ہے؟ جس نے نمازیں قائم کی، جس نے رکوع میں اپنی زندگیاں گزاری، جس نے زکات دی۔ اچھا، اللہ مددگار، نبی مددگار، اور کون مددگار؟ علی مددگار۔ کیوں علی مددگار؟ کیونکہ علی کا لینا دینا ہے اس ڈپارٹمنٹ سے، اس کا لینا دینا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ جو دستگیری کا کام ہے نا، مدد کرنے کا کام ہے، وہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اصحاب ولایت میں سے نہیں ہے، بالکل ہے، وہ اصحاب ولایت میں سے ہیں، اوت العلم میں سے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان سبھی اصحاب ولایت میں سے ہیں۔ لیکن دیکھیے ایک استاد کے کئی شاگرد ہوتے اور سب کو خوب ادا کرتے، لیکن بعد میں استاد جب اپنی جگہ چھوڑتے تو پھر کسی نہ کسی ایک شاگرد کو تو وہاں بٹھانا پڑتا نا، جبکہ سب شاگرد ان سے فیض پائے، بہت پائے، لیکن بٹھایا کس کو گیا؟ تو خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ، انہوں نے کہا ہے کہ خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ یہ پڑھے کیا ہیں مجھے نہیں پتا، سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے انہیں علم عطا فرمائے۔ صوفیہ کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ خلافت باطنیہ کا جو خلیفہ اول ہے بلا فصل رسول پاک کے بعد وہ مولا علی کی ذات ہے، اور خلافت ظاہریہ کے جو خلیفہ اول ہے بلا فصل وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سرکار ہے، سیدنا مولا کائنات بھی ہمارے سرکار ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے پھر یہ بات اس کے اوپر تفصیلی گفتگو فرمائی، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات مکمل کر لوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اوپر یہاں تک کہ بتایا گیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس ذات کا نام ہے، اور یہ کہنے والا کوئی قادری بزرگ نہیں، نقشبندی بزرگ، نقشبندی بزرگ کیا کہتے ہیں کہ مولا علی اس ذات کا نام ہے، وہ صرف امت محمدیہ میں نہیں بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنے امم گزرے ہیں ان میں بھی ولایت کو تقسیم کرنے کا کام جس ذات نے کیا ہے وہ مولا علی نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ولایت ہے اس کا تسلسل پہلے سے ہے، یعنی جیسے جیسے نبوت چلی ہے ولایت بھی ویسے ویسے چلی ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت عطا کی گئی، خلافت ظاہریہ ایک ہے، خلافت باطنیہ ایک ہے۔ آپ نقشبندی بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلسلہ یہ رہا کہ حضرت علی اس ذات کا نام ہے جو پہلی امم کے اندر بھی ولایت تقسیم کرنے کا کام کرتے تھے، بلکہ یہاں تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت امام محب الدین تبری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی، سرکار نے فرمایا، سرکار کی حدیث ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں، میری اور علی کی اصل ایک ہے، سمجھے آپ، نور کی اصل ایک ہے۔ یقیناً جو کچھ علی کو ملا وہ رسول پاک کے صدقے میں ملا، وہ رسول پاک کے غلام ہیں، رسول پاک کے بھائی ہیں، رسول پاک کے خلیفہ ہیں، رسول پاک کے مرید ہیں، جو کچھ ہے وہ رسول پاک سے ہے، سب کچھ ان کو رسول پاک نے عطا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی علی کا کام چل رہا تھا، یہ نبوت کے اختتام سرکار کے وصال فرما جانے کے بعد ولایت کا سلسلہ چلا ہے، طریقت کا ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو ولایت کا، کیوں پہلے امم میں اولیاء نہیں تھے، حضرت سلیمان کے وہ ولی کا نام آپ کو یاد نہیں ہے، آصف بن برقیہ ولی نہیں تھے، ولی تھے نا، لائن اٹھت ولی ایک پلک جھپکنے کے اندر، حضرت بی بی مریم ولیاں نہیں تھے، تو یہ کون دے رہے تھے ولایت کے معاملات، اور اس کے اوپر خوب بحث ہے، خوب بات کی گئی ہے۔ میں ایسی کوئی خانقاہ کی بات حامد پاشا صاحب پاشا کی گفتگو نہیں کروں، یہ ائمہ کی گفتگو آپ سے کروں، یہ جو انہوں نے نچوڑ قرآن و حدیث سے نکال کے بتایا۔ عزیزان من، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابوها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بڑے اتراتے پھرتے ہو، حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ، ہم سب کے امام ہیں کہ نہیں ہے نا؟ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ کے استاد ہیں جس سے انہوں نے علم حاصل کیا، کس سے کیا؟ حضرت حماد سے، اور انہوں نے علم حاصل کیا حضرت ابراہیم نقعی سے، اور انہوں نے علم حاصل کیا، آپ سمجھ رہے پوری حنفیت جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو اپنے جو آپ کے مقابل تھے امام شافعی بھی اس کے اعتراف کرتے ہیں، یعنی انہوں نے فقہ مرتب کی باضابطہ، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا،
امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے کہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ چٹان ہے علم و عرفان۔ کچھ معاملات میں اختلاف بھی کیا، مطلب انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی ہمارے سردار ہیں، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ ہم حضرت امام شافعی کی بات نہیں سن رہے، فقہ میں سن رہے نہیں سن رہے، پھر بھی سردار مانتے ہیں، کیونکہ خانقاہوں میں ادب سکھایا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت ایک ادب والا گروہ ہے اور مسلمان بھی ادب والا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت گروہ مطلب پورے کا پورا اسلام ہی ادب والا ہے، ٹھیک ہے عزیزان من۔ اب حضرت ابراہیم نقائی نے کس سے سیکھا؟ حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ آپ سمجھ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو جتنا علم ملا وہ سارے کا سارا ملا حضرت حماد سے۔ حضرت حماد کو سارا علم جو انہوں نے سیکھا ہے، یہ فقہ جو ہماری آئی ہے نا، فقہ حنفیہ کا جو دار و مدار ہے وہ ان نفوس کے اوپر ہے، اور حضرت حماد نے سیکھا ہے حضرت ابراہیم نقائی سے۔ حضرت ابراہیم نقائی نے سیکھا ہے سارا علم کس سے؟ حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ نے سارے کا سارا علم سیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین نے اس پہ بات کی ہے، مورخین نے اس پہ بات کی ہے کہ رسول پاک کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جس کے شاگرد تھے، اس استاد کا نام ہے مولا علی۔ ارے حیدری، ارے حیدری، ارے حسین، ارے حسین، علماء اہل سنت، نعرہ حسنین۔ آپ جو ہے بڑے اعتراض کرتے ہیں حنفی ہے حنفی ہے، ارے علم کی سند ہی علی کے دربار سے مل رہی ہے، تو پریشان ہے۔ وہ شعر ہے نا پیارا کہ علی کا فیضان ہر جگہ ہے، اگر علی سے بچنا ہے تو پھر آپ کیا ہے؟ علی سے بچنا ہے تو آپ زور سے بولو ہاں، علی سے بچ نہیں سکتے، علی کے فیضان سے۔ علی کا فیضان چاروں سو پھیلا ہوا رسول پاک کے ساتھ ہیں، تو سمجھ گیا رسول پاک کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود اس ذات کا نام ہے رسول پاک کی خدمت کرتے تھے، رسول پاک کے نالین بردار تھے۔ ارے تو کمزور سمجھ رہا جو خدمت گزار رہے تھے، رسول پاک کے نالین بردار تھے، سرکار کا لوٹا پکڑتے تھے، سرکار کی نالین کو ایسا رکھ لیتے تھے پیچھے۔ پورے فقہ حنفیہ کے امام استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو خدمت گزاروں کو کمتر نہیں سمجھنا، انہیں امام بننے والا ہے، آج خدمت گزار ہے، کل کے دن امام بننے والا ہے، معمولی مت سمجھو خدمت گزار کو۔ کام یہ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نالین کو پکڑ لینا، سرکار لوٹے کو پکڑ لینا، دیگر معاملات میں سرکار کا ساتھ دینا، پورے کے پوری فقہ حنفیہ کا یعنی کہ میکسیمم حصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیا گیا، اور وہ کس کے شاگرد تھے رسول پاک کے بعد؟ اب آپ بتائیے کہاں کہاں بھاگیں گے آپ؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت حاصل ہے سلسلے نقشبندیہ کو کہ یہ ڈائریکٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے چلا ہے، بے شک چلا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آپ خود اپنے سلسلے کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک ایجنڈا ہے، کرپٹ ہے، کرپشن اتنا گھسا ہوا ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد خلیفہ ہوئے، اور آپ کے جانشین اور خلیفہ اس سلسلے کے اندر ہوئے ہیں کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول، ٹھیک ہے، اور ان کے خلیفہ ہوئے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یعنی حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے، جو کہ نانا حضرت ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون امام جعفر صادق؟ امام حسین، امام زین العابدین، امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو نقشبندیہ سلسلے کو سارے کا سارا فیضان ملا ہے، پورا فیضان، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ طریقت میں مرید تھے، خلیفہ تھے، جانشین تھے اپنے والد حضرت امام محمد باقر کے، اور وہ خلیفہ تھے، جانشین تھے اپنے والد حضرت امام زین العابدین کے، وہ خلیفہ اور مرید تھے اور جانشین تھے اپنے والد امام حسین کے، اور وہ خلیفہ تھے اور جانشین تھے امام حسن کے اور حضرت مولا کائنات۔ یعنی سلسلے طریقت نقشبندیہ کے اندر فیضان ہے وہ علی کا۔ پڑھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، اور ایسی خام خیالی اور تعجب تو ان لوگوں پہ ہے کہ جو سن کے بھی خاموش ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سمجھ گئے سلسلے نقشبندیہ کے اندر فیضان کس کا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ کون سی کڑی سے؟ آپ کے نانا جان ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ کون ہے وہ؟ حضرت ابو بکر کے پوتے، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر، اور آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام حضرت قاسم، جو کہ حضرت
جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق ہر ایک کا منبع ہے، قادریوں کو بھی، چشتیوں کو بھی، نقشبندیوں کو بھی، سب کو لٹا رہے، سب کو لے رہے کس سے؟ علی سے۔ طریقت میں ان کے پیر ہیں حضرت علی، اور اگر سیدنا ابوبکر سے بھی لیں تو خدا کی قسم ہم کو اس میں کوئی بیر نہیں ہے، ارے ہم کو چاہیے فیضان سیدنا ابوبکر کا، ہم کو چاہیے خلفائے راشدین کا فیضان، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ ان میں کوئی کمی ہے معاذ اللہ، لیکن یہ چھوٹا وہ بڑا یہ بری بات۔ آپ بتائیے ایک بیان، ایک قول حضرت ابوبکر صدیق کا بتا دیجیے کہ میں سب سے افضل ہوں، سیدنا عمر کا بتا دیجیے کہ میں علی سے افضل ہوں، ایک بتا دیجیے حضرت عثمان کا کہ میں علی سے افضل ہوں۔ ایک دوسرے میں تواضع اتنی تھی کہ انہوں نے کہا میرے کو ان پہ سبقت نہیں دینا، میرے کو ان پہ سبقت نہیں دینا۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ خطردانیاں نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، پھر اپنے آپ کو عالم بھی بولتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اگر کوئی پریشانی آتی تو بولتے آئین علی، علی کو بلاؤ، پیچیدہ مسئلہ ہے، حضرت علی سے پوچھتے، حضرت علی فرماتے یہ اس کا حل ہے۔ اس کے اندر یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر سب جانتے تھے، قدردانیاں تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ کثرت روایت اور علم جو حضرت علی کو رسول پاک نے عطا فرمایا ویسا کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا، تو حضرت علی کو سیدنا ابوبکر بلاتے، سیدنا عمر بلاتے، سیدنا عثمان بلاتے۔ علی یہ مسئلہ ایسا پیچیدہ آ گیا ہے، بتائیے اس کا کیا حل نکالے؟ حضرت علی اپنی فراست سے، اپنے حلم سے، اپنے علم سے، اور جو فیضان رسول پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا وہ پیش کرتے کہ یہ اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس پہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، ایک مسئلہ ایسا پیچیدہ تھا کہ آپ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ تو بولا علی ان کا مرید ہے، علی ان کا مرید ہے، علی ان کا مرید ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثلاثہ ہیں، ثالث ہیں، ان کے خلافت کے وقت ایک کمیٹی بنا دی گئی حضرت عمر کی جانب سے، 6 اشخاص کے اوپر، صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ طے کر لیں کون خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، بات پتے کی بتا رہا۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا، سوالات کیے گئے، اس میں کچھ سوال اور بھی تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ آپ چلیں گے، اس کی اتباع کریں گے؟ ہاں بے شک کریں گے۔ اب یہ بتاؤ شیخین یعنی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے آپ کیا ان کی اتباع کریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ہر معاملے میں ان کی اتباع کروں گا۔ ٹھیک۔ حضرت علی سے اس پینل میں جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یعنی آپ بھی بتائیے کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع پہ پیش ہے؟ بغیر اس کے تو کوئی بات ہی نہیں، ہر بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ لگی۔ اور پھر شیخین کی بات کو بھی ہمیشہ کیا مانا جائے گا؟ ہر طریقے سے۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں ضروری سمجھوں گا، ادروائز میں اپنا اجتہاد قائم کروں گا، میں اپنے علم سے بھی پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بہرحال جو بھی ہوا خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی گئی۔ اب تو بول رہا ہے حضرت علی حضرت عثمان کے مرید، حضرت ابوبکر کے مرید، حضرت عمر کے مرید۔ حضرت علی تو فرما رہے نا کہ میں اپنا بھی اجتہاد قائم کروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کھول کھول کے بولنے کی ادب کے دائرے میں بولنا نا طریقہ ہے نا ادب کے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے کیا بولنا چاہ رہا ہوں، کیا بولنا چاہ رہا تھا، بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ زبانوں پہ روک ہوتی ہے نا، ہم کو ادب سکھایا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو حضرت علی کو فوری فرماتے ارے میں تو ان کا مرید ہوں، میں تو سب بات مان لوں گا، ایسے ہوتا نا، بات مانتے، لیکن انہوں نے فرمایا میں اپنا بھی اجتہاد کرتا تھا، چونکہ ہم پلہ تھے۔ کیا تھے؟ ہم پلہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خلفائے راشدین ہیں، یہ رسول پاک کا خلفاء ہے۔ تو معلوم سمجھ میں آ گیا سلسلے نقشبندیہ کے اندر بھی فیضان امام جعفر کے ذریعے مولا علی کا ہے، اور اگر علی سے بچنا ہے تو اور حنفی کس سے آیا پورا علم؟ عزیز عالم یہ صاحب نے غالباً پھر اس کے بعد چلیے بات مکمل کر رہا ہوں کہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایسی باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کے کرپٹ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے ہم تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ہم تو خلفائے ثلاثہ کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت علی کی اہانت مقصود ہوتا، حضرت علی کو کمتر بتانا مقصد ہوتا، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ کا ہارون کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے علی کے مقام اور مرتبے کا کیا ہے۔ عزیزان اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک اور بات، اچھا چلیے طریقت کے اندر بھی بات آپ لوگ یاد رکھیے، طریقت کے اندر کیا سلسلہ بتایا میں نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے خلیفہ کون؟ حضرت سلمان۔ سوال ہے ان سے حضرت سلمان فارسی کیا علی کو مرید سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کو خلفائے ثلاثہ کا مرید اور خلیفہ مانتے تھے یا کچھ اور مانتے تھے؟ بتاؤ، وہ کیا بتاتے تھے؟ تم لوگ کی تحقیق کرو، حضرت سلمان فارسی کیا مانتے تھے مولا علی؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی،
یہ حضرت امام محمد ابن عبد الکریم شارستانی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الملل والنحل کے اندر واقعی اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کیے حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے. اور حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ امام زین العابدین، امام محمد باقر کے بھائی، سمجھ گئے آپ؟ امام حسین کے ڈائریکٹ پوتے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے پوتے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد باقر کے بھائی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر و مرشد. اور آپ نے ریوولٹ کیا تھا حکمران کے خلاف، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی تائید میں فتویٰ دیا، اور سلطان نے آپ کو پکڑا اور آپ کو کہا کہ ہم جیل میں ڈال دیں گے، آپ ان کے خلاف بیان دیجیے. آپ نے فرمایا کہ مر جاؤں گا، گردن کٹا لوں گا، لیکن اہل بیت سے غداری نہیں کر سکتا. کس نے؟ ہمارے امام نے. اور حضرت امام زید بن علی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر و مرشد ہیں، جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، ان کا عقیدہ پڑھ جائے کہ وہ علی کو مرید سمجھتے تھے یا کیا سمجھتے تھے؟ وہ حضرت مولا علی کو ان کا مرید سمجھتے تھے یا کچھ اور سمجھتے تھے؟ حضرت ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر یہ بات کو لاتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، کہ روکو روکو، ان سے ابھی سوال کرنا باقی ہے. یہاں پہ حضرت امام ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جب پورے آپ بارڈرز کراس کر لیں گے، پلسرات بھی کراس کر لیں گے، اب عین دروازہ رہے گا جنت کا، وہاں پہ آوازیں دی جائیں گی روکو روکو وقفوہم انہم مسئولون، اب ان سے سوال باقی ہے. کیا سوال ہے؟ فرمایا وہاں پہ حضرت علی کی ولایت کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے. کہنے والی ذات کون؟ حضرت امام ابن حجر مکی، اور یہ ہے استاد حضرت یعقوب کشمیری کے، اور حضرت یعقوب کشمیری استاد حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کے. سمجھ میں سب لے کے آ کے نقشبندیوں سے ملا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ کون ہے کہنے والے؟ حضرت امام مجدد الفسانی کے استاد اور ان کے استاد دادا استاد ہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کسی کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، سب سے پہلے کون مبارکباد کی پوری دنیا میں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی علی کی تعریف سیدنا ابوبکر کو خوشی دینی ہے، علی کی شان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرتی ہے، اور علی کی بے ادبی سیدنا ابوبکر کو ناراض کرتی ہے. اور کس نے دیا مبارکباد؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ارشاد فرمایا بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ. مبارک ہو علی، اے ابی طالب کے بیٹے، کہ تم میرے بھی مولا ہو گئے اور پوری کائنات کے مومنین اور مومنات کے مولا ہو. تو علی کی تعریف، علی کی بڑائی حضرت عمر کو خوشی دیتی ہے، اور آپ کی بے ادبی حضرت عمر کو ناراض کرتے ہیں. مطلع القمرین کے اندر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علی رحمۃ اللہ کی کتاب کس کی ہے جی؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علی رحمۃ الرضوان کی کتاب ہے مطلع القمرین. اس کے اندر آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے بات پیغام پہنچائی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور پلسرات کراس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو علی کے پاس سے اجازت نہ مل جائے. لکھنے والے کون؟ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اپنی کتاب کس میں لکھتے ہیں؟ مطلع القمرین کے اندر. بات کو یاد رکھو. آپ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا فیضان، ارے خدا کی قسم غوث اعظم کا فیضان تو ہم تو سب سرکاروں کے ماننے غریب نواز کی چوکھٹ پہ سر رکھتے ہیں، امام سہروردی کی بارگاہ میں، امام نقشبند کی بارگاہ میں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ دلائل الجواہر کی جو کتاب ہے، جو بایوگرافی ہے حضرت غوث اعظم کی، اور بہجت الاسرار جو حضرت امام علی شکنوفی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھی ہے، اس کے اندر باضابطہ طور پہ یہ بات واضح ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے موقع پہ بخارا کی طرف چہرہ کیا، جہاں پہ حضرت امام بہاؤالدین نقشبند پیدا ہونے والے تھے، اس طرف حضرت سیدنا غوث الاعظم حیدر السمرانی صاحب الاشارات والمعانی سلطان الاولیاء قدس سرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ کیا اور کہہ کے فرمایا آج سے 157 سال کے بعد 157 ایئرز کے بعد یہاں سے ایک میرا بیٹا تولد ہونے والا ہے.
اس کو ایڈوانس میں اپنا فیضان دیے جا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند اس کے 157 ایئرز کے بعد پیدا ہوتے ہیں بخارا کے اندر، ازبیکستان. سلسلہ نقشبند کے بانی، ان کو 157 سال پہلے فیضان دینے کا جس ذات نے کام کیا وہ کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ. تو الحمدللہ ہر جگہ جہاں جائیے غوث اعظم کا فیضان ملے گا. اور یہ فتنوں میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف چونکہ جواب دینا تھا تو جواب دے رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی جس کا یہ یوم منا رہے تھے، ان کی کتاب، ان کی مکتوبات شریف کے اندر انہوں نے خود اس بات کو واضح کر دیا جس کا یہ یوم منا کے یہ بدتمیزیاں کی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کائنات ولایت کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ولایت کا منبع، سرچشمہ اور فاتح جس ذات کو بنایا گیا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. کون ہے یہ؟ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. اور فرماتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، علی رضا، امام حسن عسکری تک، یعنی امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر اس کے بعد غوث الاعظم تک اس طریقے سے پہنچتا ہے. یہ پورے جو تسلسل بتائے اماموں کا، کون بتائے؟ سلسلے نقشبندیہ کے امام ربانی مجدد الفسانی. کیا فرماتے ہیں؟ سرکار کے بعد کون ہے؟ ولایت کا منبع سرچشمہ کون فرما رہی ہے؟ امام مجدد الفسانی فرما رہے ہیں، قادری بزرگ نہیں فرما رہے. اور فرمایا کہ غوث اعظم تک یہ پہنچتا ہے، قیامت تک غوث اعظم کا ڈنکا بجتا رہے گا. اور یہ سلسلہ حضرت امام مہدی کے ظہور تک رہے گا. حضرت امام ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسی طریقے سے لکھا ہے، سبھی لکھا ہے. تو الحمدللہ بولنے کی بات یہ ہے کہ یہ امپارشل بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نقشبندیہ ہو کہ سہروردیہ ہو کہ چشتیہ ہو کہ قادریہ ہو، سب ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن سب جگہ فیضان علی کا ہے. اور خلفائے راشدین سارے کے سارے ہمارے سر کا ہے. الحمدللہ رب العالمین.